بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سبسکرائبرز، فرینڈز اینڈ فالوورز، السلام علیکم. گزشتہ نشست میں ہم نے بریل کے جو فاؤنڈر تھے، لوئی بریل بھی عام لوگ کہہ دیتے، تو لوئی تھے، ان کے بارے میں مختصر تفصیل بتائی تھی آپ کو کہ کس طرح انہوں نے بریل کے بارے میں سوچا اور کیا ہوا. اب ہم نے اس کے بعد وہ جو کچھ اس نے سوچا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں آگے بات چلانی ہے، تاکہ میں آپ جو بھی کوئی انفارمیشن دے بریل کے بارے میں، اس کی انفارمیشن ایکوریٹ ہو. شروع میں بریل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 12 ڈاٹس کی تھی، بعض کہتے ہیں 9 ڈاٹس کی تھی، لیکن یہاں تک آتے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی میں نے 1923 کی کتابیں بھی پڑھی تھی، کچھ جو میرے استاد نے مجھے دی تھی. تو ان میں تو بریل جو میں نے پڑھی، جنرل بریل، وہ 6 ڈاٹ کی تھی. پہلے کچھ ہوا ہوگا، جو کچھ بھی ہوا آہستہ آہستہ تبدیلیاں، اصلاح ہوتی رہتی. یہ بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، اب آپ میری اس بات کو سمجھیں گے، بعض حاسدوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ بریل تو لوئی نے بنائی نہیں تھی، وہ تو اس زمانے میں فوج کے کچھ خفیہ نشانات تھے تو ان کو جوڑ جاڑ کے اس نے بنا دی تھی، وہ اس کا کریڈٹ لوئی کو نہیں جاتا. کیا اس طریقے کی بنی ہوئی کتابیں دنیا کے کسی بھی بریل ہاؤس یا عجائب گھر میں موجود ہیں؟ نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے. یہ صرف بات سے اتنی تھی کہ بلائنڈ ہو کے وہ کچھ اچیومنٹ، وہ کچھ حاصل کر جائے، کچھ بنا جائے. بریل آگے کیسے بڑھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے لوئی نے 1824 میں بریل ایجاد وہ کر لی تھی، طے کر لیا تھا کہ طریقہ کار فارمولہ کیا ہے. لیکن ہر پرانی چیز یا نئی چیز، ہر نئی چیز شروع میں بدعت، بعد میں سنت، اور اب فرض ہو جاتی ہیں. اب یا جب بھی کہہ لیں، فرض بعد میں ہو جاتی. تو 1835 میں بریل کا صحیح معنوں میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ آئندہ بلائنڈ کمیونٹی کے لیے، ویژلی امپیرڈ کے لیے ایک سورس آف ایجوکیشن جو ہے، ذریعہ تعلیم بنے گا. اور یہ کام شروع ہو گیا. لوئی جو تھا 6 جنوری 1852 کو فوت ہو گیا تھا. اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جب بریل انتہائی مقبول ہو گئی تو اس کے ساتھیوں اور دوستوں نے اس کے گاؤں سے اس کا تابوت نکال لیا اور پیرس میں جو نئے سرے سے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو ہیروز آف فرانس کے جو ہیرو تھے، جو ان کا قبرستان تھا، وہاں دفنایا. اور وہاں بہت بڑا بریل ہاؤس نام کا ایک ادارہ بنا. اس کی تفصیل آپ کو قدرے بتائی جا چکی تھی. بریل کے بارے میں بات کرتے ہیں. 6 ڈاٹس پر مشتمل ایک نظام ہے. ان ڈاٹس کو آگے پیچھے کر کے 63 اشکال، شیپس اور بریل ٹرمینالوجی میں کریکٹرز. بریل کنسسٹس آف 63 کریکٹرز، اور وہ جو 63 کریکٹرز ہیں وہ 7 لائنوں پر مشتمل ہیں. پہلی 5 لائنوں میں 5 اور پہلی 5 لائنوں میں 10 یعنی کہ 50، چھٹی میں 6 اور 7ویں میں 7، ٹوٹل ہو گئے 63. اب عجیب سی ایک بات سامنے آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں 64 ہیں،
کچھ کہتے ہیں 62 ہیں. جو 64 کہتے تھے، اب ان کا نام یہاں لینا پردے رکھنے چاہیے ہمیں، جس نے یہ شور مچایا کورس میں کہ نہیں اب تو 64 ہو گئے. میں نے ان محترمہ کو پوچھا کہ وہ جو 64 64واں ہے سائن یا کریکٹر وہ کون سا ہے؟ وہ ایسے خاموش ہو گئیں کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی. شاید اللہ تعالیٰ ان کو خاموشی کی پریکٹس کرا رہا تھا. بہرحال وہ جب یہ 7 لائنیں ہیں، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آپ کو میں اشکال دکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، تاکہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ 63 کریکٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے ارینج کیا جاتا ہے 7 لائنوں میں. لیکن آگے آ کے ایک اور بدقسمتی ہمارے لیے ہوئی، میں سمجھتا ہوں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں اس چکر میں نہیں آیا تھا. اس وقت یا لوگوں کو یہ 7 لائن والا کمائی کا ذریعہ، سورس آف انکم نہیں پتہ چلا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اے بی سی کے کل الفابیٹ 26 ہیں. جب تک ہم کو 26 کے ڈاٹس یاد نہیں ہوں گے، یا اردو کے لگا لیں 37 38، عربی کے لگا لیں 28، اس طرح سے ہندی فارسی جو بھی ہوں، جب تک ہمیں وہ بیسک ڈاٹس یاد نہیں ہوں گے، 7 لائنیں بتانا نہ بتانا ایک برابر ہے. لیکن یہ میری زندگی کا بار بار کا تجربہ ہے. 2 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا کورس، اور بس 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، بس 7 لائن سسٹم پھر نہ آیا. لیکن معقول کمائی ہوتی ہے اس طرح سے، لوگوں کو پریشرائز کرنا، باندھ کے بٹھانا، اور پھر کاغذات اپنے منظور نظر لوگوں کو دے دینا. بہرحال وہ آپ کے نالج کے لیے یہ بتا رہا ہوں، ہم نے تو ایسا کام کیا. اب ہوا یہ کہ جب بریل آگے چل پڑی تو اس کے 2 جو تھے گریڈ مقرر کر دیے گئے. اب یہ ایک بڑا متنازع مسئلہ تھا. عرصہ تک یہ بات چلتی رہی کہ 2 گریڈ بنانے کیوں ضروری ہیں. اس کے پیچھے ایک حقیقت یہ تھی کہ جب تک آپ بچوں کو ریڈنگ نہیں کرائیں گے، انگلی چلانی، انگلی سیٹ کرنی نہیں بتائیں گے، 2 گریڈ ہوں 4 گریڈ ہوں، بچوں کو تو کام چلے گا نہیں. بچے کس طرح پڑھیں گے کتابیں؟ اور وہ ریڈنگ وہ کرا سکتا ہے جس نے 100-200 کتابیں پڑھی ہوں. میں نے گزشتہ ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ جب ہمارے ٹیچر نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنی، تو میں نے 482 کتابیں گن کے پڑھ لی تھی، پھر میری انگلی چلی ہے نا. تو جو گریڈ 1 ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انکانٹریکٹڈ بریل. انکانٹریکٹڈ یعنی کہ مکمل ہجوں یا ود فل سپیلنگ. مثلا رسپانسبلٹیز سب سے اچھا اس کا جو ہے RESPONSIBILITIES، پورے کے پورے سپیلنگ لکھنے آپ نے. اس میں کوئی ورڈ سائن کنٹریکشن جو بھی کچھ ہے وہ بعد میں کریں، وہ نہیں آئے گا. یہ ان کانٹیکٹ مکمل اردو لکھیں، عربی، قرآن پاک، فارسی جو لکھیں گے وہ چلے گی. اس کے بعد جب بچوں کا ہاتھ چل پڑے، اور چلانے والوں کا اپنا ہاتھ بھی اگر چلا ہوگا تو بچے چلیں گے نا، پھر ان سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. ٹیچرز کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے استاد خود کتابیں لکھتے تھے. میرے سے بھی جو ہو سکا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ایم اے کرنا تھا تو 5000 پیج بڑے سائز کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے 30 والیوم بنائے تھے. ایسے نہیں آ جاتا کچھ بھی. کہ وہ بات کہ بریلویوں کی مسجد کے نزدیک سے گزرے تو ہم بریلوی ہو گئے، کل کو وہابیوں کی مسجد کے نزدیک سے گزرے وہابی ہو جائیں گے. بریلوی تو وہ ہوتا ہے جس کی بریل 100% پرفیکٹ ہو. خالص بات یہ چل رہی تھی کہ خالص بریلوی وہ ہے، بلائنڈ ہو، سائٹڈ ہو، کوئی بھی،
جس کو بریل پر مکمل دسترس یا عبور حاصل ہو۔ 40-45 سالہ میری بریل ٹریننگ، جس میں ہزارہا لوگ مستفید ہوئے، کسی نے کم کسی نے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہمیں بغیر محنت کے ہی آ گئے۔ ایک عبدالحادی نام کا میرا اسٹوڈنٹ اب بھی موجود ہے، اس نے یہ بات میری صحیح معنوں میں سمجھ لی تھی اور کم از کم 15 بڑی بڑی ضخیم کتابیں گریڈ 1 میں لکھ کے مجھ سے پروف ریڈنگ کروائی، چیک کروائی۔ اس کے بعد اس کا گریڈ 2 شروع کرایا گیا تھا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ سننے سنانے سے کام چل جاتا۔ تو اب بریل گریڈ 1 انکانٹریکٹڈ بریل ہے، اس کا آپ کو پتہ چل گیا۔ گریڈ 2 بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں۔ باقی میں شروع سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ 3 بنیادی 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر گریڈ 2 کی ضرورت پڑی۔ 4 بنیادی وجوہات۔ ایک زمانے میں ایم ایڈ تک یہ سوال آیا کرتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوئے، سوال جواب کا معاملہ ختم ہو گیا، لین دین سے معاملات طے ہو گئے۔ 4 اہم باتیں: وقت کی بچت، پیسے کی بچت، پیپر کی بچت، اور سب سے بڑھ کے ریڈنگ رائٹنگ میں بریل یوزرز کو نارمل لوگوں کے برابر لانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بلائنڈ ہی ہو، کوئی بھی بریل یوزر ہو سکتا، کتابیں لکھنے والا ہو سکتا، بریلسٹ ہو سکتا، بریل ٹیچر ہو سکتا۔ نام نہاد بریل ٹیچر بہت لگے ہوئے ہیں جن کو شاید بریل کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں، تو اس لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ بریل یوزرز کو نارمل لوگوں کے برابر لانا، ریڈنگ میں بھی اور رائٹنگ میں بھی۔ یہ 4 اہم باتیں تھیں۔ اس کے بعد جب ہم کافی عرصہ دنیا میں اس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ جی اگر آپ گریڈ 1 میں بچوں کو اتنی زیادہ ٹریننگ کرا دیں کہ وہ ریڈنگ رائٹنگ میں نارمل لوگوں کے برابر آ جائیں تو پھر یہ گریڈ 2 بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا والے، آسٹریلیا والے، کچھ ممالک ایسے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ خود ریڈنگ رائٹنگ کرنا جانتے تھے اور انہوں نے بچوں کو بھی اسی کے مطابق سکھائی۔ جیسے میرے استاد تھے، فلوئنٹ ریڈر اینڈ فلوئنٹ رائٹر تھے، تو مجھے بھی انہوں نے سکھا دیا۔ اب جس کو خود نہ آتا ہو وہ کیا سکھائے گا؟ تو بہرحال اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے۔ گریڈ 2 جو ہے وہ اس کا اجرا جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو گیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہم نے بریل گریڈ 1 کیا ہے اس کے بارے میں سرسری سی بات کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم گریڈ 2 کے بارے میں اصل بریل، آپ میری بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اصل بریل ٹریننگ تو شروع ہی گریڈ 2 سے ہوتی ہے۔ میں نے سال ہر سال لوگوں کو بریل سکھائی، اب بھی سکھا رہا ہوں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر جس نے بریل سیکھنی ہو اس کو ریڈنگ رائٹنگ بھی آ جائے اور اس کو ڈاٹس بھی الفابیٹس کے یاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن طریقے وہ استعمال کریں۔ اگر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں سکھا دیا تو پھر ہم سارا سال کیا دکھا کے اپنی تنخواہیں وصول کریں گے، کمائی کیسے کریں گے، یہ آپ لوگ خود دلچسپی لیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا کہ بریل ایک انتہائی آسان، چند دنوں میں بندہ ریڈنگ رائٹنگ میں کتابیں لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ عربی ایک انتہائی آسان زبان ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات نے اس کو مشکل ترین بنا دیا۔ تو بہرحال وہ تو ان کی باتیں ان کے ساتھ تھیں۔
انشاءاللہ آج کی نشست ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ نشست اور آپ کی دلچسپیاں، ہمدردیاں اور عملی تعاون ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں آپ سب ہم مل کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ خود سمجھیں گے تو کسی کو سمجھائیں گے نا، صرف یہ کہہ دینا کہ بہت ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ ہوا میرے نزدیک سے گزر گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہوا چل رہی ہے۔ والسلام۔